ایک دن ایک غریب برہمن نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا اس نے اپنے کسی دوست سے 1000 روپیہ قرض لیے ہیں۔ جب برہمن صبح بیدار ہوا، اس نے اپنے خواب کو یاد کیا اور اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اس پر بحث کی تو وہ دوست جو کہ خواب میں ظاہر ہوا تھا اس کو بھی علم ہوا۔ 1000 کے لالچ نے اس کو ہوشیار کر دیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ برہمن بڑا ہی سادہ اور معصوم تھا، اس لیے اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ برہمن کے پاس گیا اور اس سے کہا، تم مجھے 1000 روپے واپس کرو جو تم نے مجھ سے قرض وصول کیے تھے۔ پہلے تو برہمن نے خیال کیا کہ اس کا دوست اس سے مذاق کر رہا ہے۔ جب معاملہ دونوں میں تکرار بازی تک پہنچ گیا تو برہمن بڑا ڈر گیا، کیونکہ اس کے گھر میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا۔ اس کو اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی سخت محنت کرنی پڑتی تھی، اور 1000 روپے کی رقم اس کے تصور سے بھی باہر تھی۔ دوست نے خیال کیا کہ برہمن ڈر کے مارے مجھے 1000 روپے دے دے گا، مگر اس کو غلطی لگی تھی۔ ایسا نہ ہوا۔ پھر دوست نے برہمن کو دھمکی دی کہ وہ معاملہ عدالت میں لے جائے گا۔ اگلے روز دوست نے برہمن کے خلاف عدالت میں شکایت دائر کر دی اور اپنی رقم برہمن سے واپس حاصل کرنے کے لیے دلائل دینے شروع کیے۔ منصف نے دونوں فریقوں سے بات سنی، مگر وہ کچھ اخذ نہ کر سکا، کیونکہ برہمن نے گواہوں کو بھی اپنے خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ آخر کار منصف نے بیربل کی شاہی عدالت میں مقدمہ پیش کیا۔ پھر اکبر بادشاہ نے بیربل کو معاملہ حل کرنے کے لیے کہا۔ بیربل نے فریقین سے بات سنی اور محافظ کو عدالت میں ایک بڑا آئینہ لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بیربل نے ایک 100 روپے کا بنڈل لیا اور اس کو اس انداز سے رکھا کہ اس کا عکس شیشے میں دیکھا جائے۔ مناسب انتظامات کرنے کے بعد بیربل نے برہمن اور اس کے دوست کو بلایا۔ اس نے برہمن کے دوست سے کہا، اب تم اپنے 1000 روپے لے سکتے ہو جو تم شیشے میں دیکھتے ہو۔ برہمن کے دوست نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو رقم کا صرف عکس ہی ہے، تم مذاق کر رہے ہو۔ بیربل نے کہا، اسی طرح جس طرح برہمن نے تم سے خواب میں رقم قرض لی تھی، حقیقت میں نہ رقم قرض لی گئی تھی اور نہ دی گئی تھی، پھر تم کیوں اس کو اصل رقم واپس کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خواب میں دی گئی رقم اس سے واپس حاصل کر لو تو آگے بڑھو اور آئینے میں سے رقم نکال لو۔ یہ سنتے ہی دوست نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔